السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج بارش ہو رہی ہے، ابھی قریب 7 بجے نہیں ہے بارش. یہ دیکھیے، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بارش میں، بارش کے مزے لیتے ہوئے. آپ کو ایک قصہ سنانا چاہ رہا ہوں، جو کہ ہے حضرت لقمان کا واقعہ. تو کیا واقعہ ہے؟ عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ نے اپنے شہر آفاق کتاب منہاج القاصدین میں رضائے بالقضاء پر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سعد بن مسیب نے کہا، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، تم پر جو کچھ بھی گزر جائے، خواہ تم اس کو پسند کرو یا ناپسند، ہر حال اپنے دل میں یہی سمجھا کرو کہ اس میں تمہاری بھلائی تھی. تو اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں حضرت لقمان کہ تمہارے ساتھ جو بھی مسئلے آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، تم اس کو پسند کرو یا نہ کرو. پریشانیاں جو بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں تمہاری بھلائی تھی، یہی سوچا کرو. بیٹے نے کہا کہ جب تک اس بات کی صحت معلوم نہ ہو جائے میں آپ کی یہ بات کیسے مان لوں؟ تو لقمان نے کہا، چلو اس زمانے کے پیغمبر کے پاس چلتے ہیں، وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے. بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے، چلتے ہیں. تو وہ دونوں اپنے اپنے گدھوں پر سوار ہوئے اور راستے کا خرچ روٹی پانی لے لیا. پھر کتنے ہی دن اور راتیں چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک صحرا ان کے سامنے آ گیا اور اس میں داخل ہو گئے. صحرا یہ تو کچھ اور ہوتا ہے، مجھے سمجھ کیا ورڈ ہے، کیا پڑھتے ہیں پروننسیشن، وہ صاد ہا را اور الف ہے، تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ مجھے تو یہ صحرا ہی سمجھ، اس اردو میں زبر زیر نہیں ہوتا تو تھوڑا سا کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتا کسی ورڈ میں. داخل ہو گئے. اور پہلے کی دیکھو گدھوں پہ بھی سواری کرتے تھے لوگ، اور آج کل تو گدھے پہ اگر کوئی بیٹھ گیا تو لوگ سوچتے ہیں ارے یار، مطلب اس نے کچھ غلط کام کرا تبھی لوگ اس کو گدھے پہ بٹھاتے ہیں، ایسا کچھ ہوتا ہے نا. چلو ہو گئے، اور جتنی دیر اللہ نے چاہا چلتے رہے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا. گرمی سخت ہو گئی اور روٹی اور پانی بھی ختم ہو گیا. گدھے تھکاوٹ کی وجہ سے نڈھال ہو گئے، مطلب اتنا چلے، دن رات چلتے چلتے بالکل گدھے بھی تھک گئے ہیں. ویسے گدھے کتنا کام کرتے ہیں، بولتے نہیں ابھی گدھے کی طرح کام کر رہا ہے کیا؟ تو مطلب گدھے بھی اتنا چلے سفر میں، وہ بھی تھک گئے. تو وہ اتر کر پیدل چلنے لگے. اسی طرح چلے جا رہے تھے کہ لقمان نے اپنے سامنے نظر دوڑائی تو انہیں کچھ سیاہی اور دھواں نظر آیا. انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ سیاہی تو درخت ہے اور دھواں آبادی کا نشان. چنانچہ انہوں نے اسی طرف رخ کر لیا. تو دھواں آبادی کا نشان مطلب اگر دھواں ہے تو کوئی نہ کوئی وہاں پہ کچھ کھانا بنا رہا ہے، کچھ ہاتھ سیک رہا ہے. مطلب لوگوں کا ذہن دیکھو ایسے پتہ چلتا تھا پہلے، کیونکہ ایسے اپنے آپ تو آگ کہیں لگ نہیں سکتی، بہت مشکل ہوتا ہے، بہت کم ہی ہوتا ہے ایسا کہ اپنے آپ آگ لگ رہی ہے اور پھر دھواں اٹھ رہا ہے. اچھا، وہ اسی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں پڑی ہوئی ہڈی
لقمان کے بیٹے کے پاؤں میں چبھ گئی اور ایسی چبھی کہ تلوے سے اوپر نکل آئی۔ اوہو، بہت خطرناک۔ بیٹا غش کر گر پڑا۔ لقمان نے لپک کر اسے اٹھایا، دانتوں سے پکڑ کر ہڈی نکالی اور اپنی پگڑی پھاڑ کر زخم پر باندھ دی۔ اس زخم لگنے کی وجہ آپ اس جگہ جا نہ سکے جہاں آپ کو جانا تھا، مطلب جہاں سے دھواں آ رہا تھا ادھر جا نہیں سکے کیونکہ بچے کو ہڈی چبھ گئی، خون نکل رہا تھا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ بیٹا، اس حادثے میں ہمارے بہتری ہے، کیا پتہ اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت کو دور کر دیا ہو۔ اتنے میں ایک سوار نمودار ہوا جس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس سوار نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شہر کو تباہ کرنے کا حکم دیا اور تم دونوں کو اس شہر میں آنے سے روکنا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ کیا جس کی وجہ سے تم شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ پھر جبرائیل نے آپ رحمۃ اللہ کے لڑکے کے قدم پر ہاتھ پھیرا تو اس لڑکے کا زخم صحیح ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ کے مقام رضا کو تقویت بخشی اور آپ کے بیٹے کے شبہ کو دور کیا۔ تو اس کا مطلب اس اسٹوری کا اگر سار اگر ہم دیکھیں، سمری دیکھیں تو یہی ہوتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اس میں ہماری ہی بھلائی ہے اور ہمیں ہر چیز میں خوش رہنا چاہیے اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ سب کچھ بہتر ہی ہوگا۔ بی پازیٹیو، بی گریٹفل اور خوش رہیے، بارش کا مزہ لیجیے اور پکوڑے کھاؤ۔ ملتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں۔ ٹھیک ہے دوستوں، بائے، اللہ حافظ۔